رمضان مہربان رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان زبیر الوی رمضان ٹرانسمیشن میں سنت سحر پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج پہلی سحری ہے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے سینئر ثنا خواں جناب عبد الوحید رضا صاحب موجود ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، میری خواہش ہے کہ پہلے ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کون سے سبجیکٹ میں کیا ہے اور ان کی مصروفیات کیا ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے حمد باری تعالیٰ سے. لیکن پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، کیونکہ لفظ ڈاکٹر جب ہم نے ادا کیا تو یہ میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے، پھر ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے جو ڈاکٹر آج بیٹھے ہیں وہ کس شعبے کے ڈاکٹر ہیں. بہت شکریہ، نوازش. دیکھیے، ڈاکٹر لکھنا تو خیر القابات میں اضافے کی مانند ہے. ہم تو طفل مکتب ہیں، اور رہی بات یہ کہ کس شعبے سے وابستہ ہیں. شعبہ ہے زندگی میں انسان کسی ایک صیغے کو پکڑ لے اور اس کو پکڑ کے چلتا رہے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی ممکنہ طور پہ درجے کو پا لیتا ہے. وہ شاید اس کو پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہا جاتا ہوگا. تو اسی ترتیب کا کچھ مضامین ہمارے بھی ہیں جس کو ایپیڈیمیولوجی کہا جاتا ہے. ماحولیاتی بیماریوں سے متعلق جو مضامین ہیں وہ ہمارا سبجیکٹ رہا. بیسیکلی ہم جو ہے الٹرنیٹیو میڈیسن کے علاوہ اسلامک لرننگ اینڈ ایجوکیشن کے بھی جو شعبہ ہے اس سے وابستہ رہے ہیں. اس کے علاوہ لاء سے بھی تھوڑی سی وابستگی ہے. اور ہم فنی طور پہ تو ڈاکٹر ہیں، لیکن جو مطالعاتی طور پہ جب انسان کہیں مدغن ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنے، سمجھے، بتائے اور عمل کریں. تو تھوڑا سا یہ بھی ایک ذوق ہمیں ہے الحمدللہ، جس کے لیے آج آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین، آج پہلی سحری ہے اور ہم پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سحری کریں اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ باتیں جو ابھی تک عیاں نہ ہو سکیں ان پہ ڈسکس کریں. اور خاص طور پر رات کو جو ہم نے تراویح ادا کی اور پہلا پارہ ہم نے سماعت کیا اور سیکولو کا دوسرے پارے کے کچھ حصہ ہم نے سماعت کیا، اور اس کے موضوعات کیا ہیں، کیونکہ قرآن کو پڑھا جائے تو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ جب ہم سمجھیں گے تو جبھی اس پر عمل کریں گے. اسی مقصد ہے آج ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے اور سحری جو ہے کہ وہ سنت ہے، اس کا بھی ہم ان سے جانیں گے کہ سنت کیوں کہہ دیا گیا سحری کو، کہ جو سحری کرے گا وہی سنت ادا کرے گا. اس سے قبل کہ آپ نعت سنیں، سب سے پہلے ہم حمد کا نذرانہ سنیں گے، سماعت کریں گے اور پیش کریں گے جناب ہمارے سینئر ثنا خواں عبد الوحید رضا صاحب. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے. اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا میرے
اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، کیا بات، تو اگر چاہے تو ہر اشک کو گوہر کر دے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، اور تو نوازنے پہ آئے، تو نوازنے زمانے، واہ واہ کیا بات، نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، کیا کہنے آپ، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثنا گو ماشاءاللہ، پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، کیا کہنے، ماشاءاللہ، زمین و آسمان تیرے کیا کہنے، ہیں، واہ، یہ موجود و عدم تیرا، کیا کہنے، واہ واہ، دنیا میں میرے مولا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کر یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی لگے لطف و کرم تیرا، تعجب ہے کہ ان پر بھی لگے لطف و کرم تیرا، پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، بھائی کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، بہت اچھا، وحدت کے جام پلاتا ہے، یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کے جام پلاتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جلاتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، ارے دل سے کوئی ایک بار کہے لا، کیا دل سے کوئی ایک بار کہے، لیکن دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے، کہاں سے کہے گا، کیا بات، واہ واہ، لا الہ
इल्लल्लाह। تو علامہ نے وہ کہا نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، محمد یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زبردست، بہت اچھا وہی صاحب، کیا بات ہے، کمال کر دیا آپ نے، آپ نے سحری کا لطف دوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد آپ نے ایسی پیش کی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ہم اسی کو موضوع بناتے ہوئے، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ علامہ صاحب نے یہ بات کہی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس پروگرام کا نام ہی رکھا ہے سنت سحر۔ ماشاءاللہ۔ تو سنت کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہم تو اپنی جو مادی زندگی ہے اس میں کھوئے ہوئے ہیں، صحیح بات۔ ہم سحری تو کرتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جب ہی آئے گا جب ہم اللہ اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے پیوستہ ہو جائیں گے، ان سے منسلک ہو جائیں گے، تو یہ سنت پھر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے قبلہ کہ جیسا اب آپ جب کلام پڑھ رہے تھے تو اس دوران میں یہ بارہا سوچ رہا تھا کہ اس لا الہ الا اللہ کی جو تازگی ہے یہ اس بات کا احساس دلا رہی ہے آنے والے ہر جملے کے ساتھ میں کہ شاید میں بنا اس کے لیے ہوں واہ، اور میں کر کچھ اور رہا ہوں۔ میری اصل میں طلب یہ ہے، لیکن میرا مطمع نظر بن کچھ اور گیا ہے۔ میرے معاملات چلنے اس کے تحت چاہیے، لیکن میں کر کچھ اور جا رہا ہوں۔ تو یہی معاملات اگر اس طریقے سے ایک کلام کو سننے کے بعد ایسے ہو رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ دراصل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کہاں پر بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک بت کا اضافہ کر لیتے کہ محمد تیرے بھی رب کی مان لیتے، ٹھیک ہے، آ جائیے تو 367 ہو جاتے۔ نہیں، کیا کہا کہ لا سب سے پہلے انکار کرو، نفی کرو الا اللہ کی جانب، تو جب بڑھو گے۔ یعنی یہ ایک وہ واحد ذات ہے کہ جب آپ اس کو مان لیتے ہیں تو بجز اس کے تمام ذاتوں کا، تمام معاملات کا انکار کرنا شروع کر دیتے۔ اب جب اس کو مانیں گے تو اس کا طریق کیا ہے، اس کو پہنیں گے تو اس کا لباس کیا ہے، تو یہ لباس اور یہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے جیسے عرض کیا، باتوں میں بات نکلتی ہے نا کہ سحری تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ اس رواج کو اپنائیں گے نہیں، جب اس کسٹم کو فالو کریں گے نہیں، جب آپ اپنے ذات پر اپلیکیبل سمجھیں گے نہیں، تو آپ اس کا مزہ کیسے لوٹیں گے؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس رب نے یہ جسم بنایا، جس رب نے کروڑہا خلیات کو ترتیب دیا، اس کو معلوم ہے بہتر کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے حوالے سے بے پناہ احادیث اور اس کی فضیلت میں بے پناہ احادیث ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو کہتے ہیں کہ برکت ہے، یعنی فضیلت کے لیے آپ نے اس کو گردانا کہ سحری کیا کرو۔ جب میں برکت کے پیچھے گیا تو مجھے کچھ اور سائنٹیفک نالج ملی، اور جب میں فضیلت کے پیچھے گیا تو مجھے کچھ اور فائدہ نظر آیا۔ جب میں برکت کو ڈھونڈنے گیا تو مجھے پتا چلا کہ جسم خود ہی اپنی غذا تیار کر رہا ہے، اور غذا تیار کرنے کے بعد ایک ایسے وقت میں آ جاتا ہے کہ جب جسم سے طلب کرتا ہے کہ اب تجھے کیا کھانا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جب جسم آپ کو روک رہا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بتا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا کھانا ہے۔ یہی دو فرقوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ
کہ دراصل اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دوسرے اور ہمارے یعنی دوسرے اہل کتاب کے روزے اور ہمارے روزے کے درمیان بھی ایک فرق حائل کرتی ہے یہ سحری. صحیح. یعنی اس کی اہمیت یہ. اب طبی طور پہ جب میں نے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنے نکل گیا. صحیح. جب اللہ کو یاد کرنے نکلا تو میں نے 1 گھنٹہ اللہ کو یاد کیا, اس کے ذکر میں مشغول رہا, نماز پڑھی, تلاوت کی, اور جب تلاوت کر کے جب دن کا آغاز ہوا تو مجھے 2 تحائف ساتھ ملے. ایک تو اس کی رضا یعنی برکت. اب وہ جو برکت کا ذکر یا فضیلت کا معاملہ آ رہا ہے وہ یہاں کہ ایک تو وہ, اور دوسرا یہ کہ جب رزق بٹ رہا تھا تو تیرا تھال خالی نہیں جائے گا, بھرا لے کے جائے گا. تو یہ ہے رمضان کی وہ فضیلت جو پریکٹیکلی آپ سے کروائی جا رہی ہے اس صبح کے وقت میں. کیا کہنے, کاش کہ ہم اس پر عمل کرتے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو ہم نے دنیا کو یہ میسج ابھی تک نہیں پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں. تو انہوں جب رحمت ہیں تو انہوں نے یہ فضیلت کی بات کی اور برکت کی بات کی. بے شک بے شک. اور آج کے سائنسدان, آج کے جو نوجوان مفکر ہے اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ اپنی ریسرچ میں بات کو لے کے آ رہا ہے کہ جب ہمارا جسم جو ہے کہ وہ کئی گھنٹے اگر خالی اس کو بھوک سے رکھا جائے تو ہمارے گلی سڑی جو چیز ہے اندر وہ کھاتا ہے تو ہماری جو بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں. جب ابلاغ میں ہم روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہی کچھ تنگ نظر لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے. یار اس کی ضرورت کیا ہے, کیوں رکھا جا رہا ہے. لیکن جب بہت سارے سائنٹسٹ اس طرف توجہ اپنی مبذول کراتے ہیں اور جب وہ بتاتے ہیں کہ جس روزے کو ہم سمجھ رہے ہیں اسٹارویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی بھوکا رہنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہیں وہی تو نہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئے. اب ہم سر سے شروع کرتے ہیں کہ آیا سر کے فوائد کیا ہیں روزے کے حوالے سے. سر کے وہ فوائد جو دماغ کا وہ حصہ جو آپ کی 85% ٹوٹل انرجی کھا رہا ہے پورے جسم کی, اس کو سکون مل رہا ہے اس کے اندر. کیسے کہ یعنی میدا مستقل کام کر رہا ہے اور اس کو مستقل میدے کو حکم دینا ہے. اب وہ اس کو حکم کیسے دے گا کہ جب وہ ایک تو اپنا کام بھی کر رہا ہے سوچنے کا اور ساتھ میں میدے کے ساتھ بھی یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ میں بھی انٹر کنیکٹڈ ہے. اب میدے کو سکون آیا تو دماغ کو ایٹ لیسٹ کچھ پرسنٹ سکون آ گیا. جب اس کو کچھ پرسنٹ سکون آیا تو اس نے اپنے دماغ کی انرجی کو سیو کرنا شروع کر دی. نیچے چلے آئیے اسی میدے کے اوپر, اب یہ میدا جو ہے مستقل حرکت کرتا رہتا ہے. اس کی بھی کوئی یہ بھی آپ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے. تو سال میں آپ 30 دن جو اس کی رحم کی اپیل ہے اللہ نے سن رکھی ہے اس کی رحم کی اپیل. ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی اسٹیمولنٹس ہیں اس وقت میکسیمم حرکت میں آتے ہیں اور اس کی میکسیمم حرکت کی وجہ سے جو دماغ کی حرکت کی خاموشی کی وجہ سے اور معدے کے سکون کی وجہ سے جو معدے کی جھلیاں ہیں ان جھلیوں کے اوپر جو فاسد مادے ہیں یہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آسان زبان میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ عام قارئین اور سامعین لوگ سن سکیں, سمجھ سکیں اور کہیں ڈیفینڈ کر سکیں اس بات کو. پھر وہ ہلکے ہلکے جو ہے نا اس معدے کی لیئر جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیٹ یا بیلی بڑھی ہوئی تھی, لوگوں کے پیٹ بڑے ہوئے تھے, جسم بڑے ہوئے تھے, وہ ہلکے ہلکے موٹاپا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم ہلکے ہلکے آتے ہیں جگر کی جانب. اب جگر کیا ہے کہ جگر خون کے اندر جتنے بھی صفراوی مادے ہیں یعنی جتنے بھی بائل سالٹس ہیں, بلی روبن, بلی ورڈن وغیرہ, یہ سارے کے سارے یہ بھی بھائی مستقل اگر ایک مشین پیدا کرتی رہے گی اور اس کو سکون نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گی, ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں زہر کی پروڈکشن کر دیتی ہے. لوگوں کا LFT یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ ڈسٹرب آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے اور ریسرچ نے ثابت کیا, یہ میری ریسرچ نہیں ہے حضور, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یونیورسٹی آف الینوائس کی ریسرچ ہے. وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیور فنکشن ٹیسٹ جس کا ڈسٹرب ہے وہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد اس کا لیور فنکشن بیلنس ہو جاتا ہے. اس لیور فنکشن کے بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کی زیادتی ٹھیک ہوئی, آپ کا ایسے ایشوز جو آپ کے جوڑوں کے امراض ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. ریماٹائڈ جو تھے اس کی طرف آپ نکل گئے کہ جسم نے خود ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا اور اس کو بیرونی طور پہ آپ کو کوئی دوا نہیں لینی پڑی, اندرونی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک شفا کا نظام بنا دیا. پھر آپ کو اللہ رب العزت تر و تازہ کر رہا ہوتا ہے. بظاہر آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کھانے کے سہارے زندہ
ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر جو مسلز میں اسٹورڈ انرجی ہے، وہ مسلز کی اسٹورڈ انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ ہے کہ قناعت پسندی کا راستہ اختیار کرو۔ یہ اس کی ایک ترتیب ہے، ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو فل آف لو ہے، یعنی اس کی محبت کا اظہار ہے کہ جب آپ کو اتنا بھوکا رکھنے کے بعد جب وہ سحری کے اس لمحے سے گزار کر کے افطاری کی جانب 14-15 گھنٹے کی ایکسرسائز کے بعد لے جاتا ہے، تو وہ اپنی محبت کا اظہار ایسا کر رہا ہے کہ کمال کے اس کی خوشبو بھی، منہ سے آنے والی بو بھی اس کو پسند ہے۔ یہی وہ اظہار ہے۔ اصل میں یہ کیوں پسند ہے؟ یعنی میدا اپنا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم فٹ، یعنی اس اظہار کا، وہ اس کا اظہار جو ہے اللہ کو ایسا پسند ہے۔ تو اس لیے بھی روزے کی ترتیب سائنٹیفکلی پروون، اور کوئی بھی ایسا سائنٹسٹ جس نے ان موضوعات پہ کام کیا ہو، میں نے آج تک کوئی ایسا ریسرچ آرٹیکل نہیں پڑھا اپنی زندگی میں کہ جس نے روزے کے خلاف لکھا ہو۔ یہ وہ تنگ نظر لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہوگا، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات۔ سائنٹسٹ کو تو پتا ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ بھی جانتا ہے اس بات کو، اور نہیں جانتا تو ہمارا مسلمان نہیں جانتا۔ اللہ اس کو یہ نہیں پتا کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، سحری کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ روزے میں روزہ کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کھانے پینے کے اشیاء کو ایسا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ رمضان چل رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہ میسج ہے، یہ وہ میسج ہے جو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ان لوگوں کو یہ میسج پہنچا دیجئے کہ آپ جس کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، اگر یہ کھانا آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو زندگی میں جو بہت سی بیماری، اس وقت ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں مریضوں سے، جس کو دیکھیں وہ جگر لیور کا افیکٹڈ نظر آتا ہے، معدے کا پرابلم نظر آتا ہے، ہر موٹاپے کا پرابلم نظر آتا ہے، اس کے جوڑ میں درد ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم فدیہ دے دیتے ہیں، ہدیہ دے دیتے ہیں، لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم یہ پیش کر دیں گے ہمارا روزہ۔ علماء کے پاس جاتے ہیں، مفتیان اکرام کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی سبیل بتا دیں، ڈاکٹر حضرات کے پاس جاتے ہیں کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ میری روزے سے جان چھوٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو میسج ہے، یہ پیغام ہے، اس پیغام کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں، اور خاص طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچائیں۔ جب بات آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ذکر آ گیا ذکر رسول کا، تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحضور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ سحری کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، ہاں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، پر محمد کا نام آ گیا، واہ 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 گیا ہے، کرم آج بالائے۔ بہت اچھے۔ مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دیں، انشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ۔ مزہ تب ہے سرکار یہ محشر میں کہہ دے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، واہ واہ، غلام بہت اچھے، بہت اچھے ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، غلام آ گیا بہت اچھے۔ ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کون
مکان پر سبحان اللہ. درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا. کہ آج انبیاء کا امام گیا ہے کرم آج بالائے. چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد واہ واہ. نگاہوں میں حسین تمام آ گیا. گیا ہے نگاہوں میں حسین تمام گیا ہے کرم آج بالائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں. وحید رضا صاحب نے کرم کی بات کی، اور کرم تو رمضان تو کرم ہے بے شک بے شک. اور سب سے بڑا کرم جو ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن مجید نے موضوعات بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا، اور انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، اور افضل الانبیاء صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ہمارے جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کا ذکر کیا. اور رات کو ہم نے تراویح سنی، اور اس میں موضوعات پہلے پارے کے اندر کیا کیا تھے. کچھ کا ذکر تو میرے ذہن میں آیا، میں نے آپ سے کر دیا، اور باقی کا ذکر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ہم نے رات کو جو تراویح ہم نے سماعت کی، اس کے اندر کیونکہ عربی ہے اور اکثریت ہماری عربی نہیں جانتی، اور اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ موضوعات ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جو رات کو ہم نے سماعت کی اس کے اندر کیا کیا موضوعات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن موضوعات کو اس پہلے پارے کے اندر شامل کیا ہے. ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، بہت خوب. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کو سب سے پہلے اہمیت دینا بڑا ضروری ہے. قرآن کریم میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ موضوعات ڈیفائنڈ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کے مضمون اور اس کے اسکوپ کو محدود کر دیا، اپنے ادراک میں لے آیا. کیا خدا کے کلام کا آپ ادراک کر سکتے ہیں؟ آپ کے فہم سے بھی بری ہے. آپ صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا اس نے اجازت دی ہے آپ کو، اور ہر ایک کو اس کی اجازت مختلف ہے. صحیح. اب آپ آئیے کہ ہم نے قرآن کریم کا جب یہ تراویح کا جو آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو تراویح کی ایک ترتیب ہے، سن 2 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ہیں، اور پھر یہ ایک معاملہ چل نکلتا ہے. اس کی پسندیدگی کا اظہار بھی سرکار فرما رہے ہیں. بے شک. اور اس کی پسندیدگی ایسے کہ سرکار آئے، تراویح پڑھائی اور چلے گئے، پھر آئے، تراویح پڑھائی اور چلے گئے، تیسرے دن نہیں آئے. تو اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے حبیب آج آپ نے تراویح نہ پڑھائی. کہا میری محبت کو دیکھ کے مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں میری امت پر یہ فرضی نہ کر دی جائے. یعنی اب ہم سابقے اور لاحقے کی جانب نہیں جاتے، ایک بات پکڑ لیتے ہیں کہ سرکار کا عشق شامل ہے اس میں، یہ نماز ایسی ہے، اور پھر اس میں قرآن پڑھا جائے. اور قرآن اب کیسی ترتیب کہ رب العالمین، سرکار رحمت للعالمین، کتاب العالمین. یعنی کیا ایک امتزاج ہے، کیا تعلق ہے محبت کا. تو یہ پہلا سپارہ ہے، مخاطب ہو رہا ہے اپنا رب. جب بھی قرآن کریم میں کسی سورہ کا آغاز مقطعات، حروف مقطعات سے ہو تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ تمام کی تمام سورہ میں جو موضوعات ہیں وہ سب کے سب چیلنجنگ ہیں. سبحان اللہ. وہ سب کے سب سائنٹیفک بیسڈ ہیں. ان کے اندر دونوں قسم کی نالج موجود ہے، ریویلڈ بھی اور ڈریون بھی. دونوں قسم کی نالج کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو چیزیں علیحدہ علیحدہ انداز میں سمجھ میں آئیں گی. صحیح. اب میں اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ اس میں کن کن موضوعات کی جانب آئے. مجموعی طور پر تخلیق آدم کا ذکر ہوا انسان کا، کہ کس طریقے سے ہم نے اسے تخلیق کیا. انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیونکہ قرآن اتر رہا ہے تو قرآن کا اعجاز بیان کیا گیا کہ قرآن کا اعجاز اور اکرام کیا ہے. کیا کہنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے گزشتہ
قوموں کے احوال بیان کیے, بنی اسرائیل کی بات کی. پھر وہ کیسے بھول جاتا کہ اپنے حبیب کی ذات سے بیان کر رہا ہے تو اپنے خلیل کا ذکر نہ کرے, تو اپنے خلیل کے قصے کا بھی واقعہ اس نے بیان کر دیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. پھر ایک چیلنجنگ گفتگو کی اس نے, اور چیلنجنگ گفتگو کیا کی کہ اس نے اس شیطان کا بھی احوال بیان کر دیا جو شیطان اس تخلیق آدم کے حوالے سے متکبر ہو گیا تھا, اللہ کے سامنے آواز بلند کی, سوال بلند کر دیا. تو ان تمام مجموعہ موضوعات کو لے کر کے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کا بھی ذکر ہو گیا. یعنی وہ بھی, یعنی یہ چلتے ہوئے جب 141 آیات سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ سپارہ ختم ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ 141 آیات پر مشتمل سورہ بقرہ کا یہ حصہ ہمارے پاس میں پہلے پارے میں آ جاتا ہے. تو 148 آیات بنتی ہیں مجموعی طور پہ اگر سورہ فاتحہ کو درمیان میں شامل کر لیا جائے, لیکن کیونکہ کہیں کہیں تراویح ایسی ہے کہ کوئی جو سوا پارے کا حصہ اس کو بھی شامل کیا گیا, تو اس میں ان موضوعات کو بھی لیا گیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑے ہوئے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ موضوعات قرآن, آپ کا اجداد کا ذکر بھی اللہ بھولا نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. اس میں جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں شیطان کا بھی ذکر ہوا اور وہ سجدے کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں, انشاءاللہ اس پہ ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ وہ سجدہ کیا تھا تو کس کو کیا تھا. اللہ, یہ اس سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین, سحری کا وقت بھی قریب آ رہا ہے, لیکن ہمارے جناب عبدالوحید رضا صاحب تشریف فرما ہے, یہ نعت پیش کریں گے. اس سے قبل کہ یہ نعت پیش کریں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. آج آپ نے ایمان تازہ کر دیا. یقین جانیے کہ آپ اس انداز سے آپ نے گفتگو کی کہ سحری کا مزہ دوبالا ہو گیا, اور سحری میں بہت سی ڈشز بھی لوگوں کے ہاں موجود ہیں, اور ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ سحری کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ اسے محظوظ ہوں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ تشریف لائے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور جناب عبدالوحید رضا صاحب, آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور آپ نے بھی جو کلام پیش کیے انتہائی اہم کلام آپ نے پیش کیے, خاص طور پر جو آپ نے حمد علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھی, پھر کرم بالک بام آ گیا, یہ بھی آپ نے خالد صاحب کا کلام آپ نے پڑھا, بہت خوبصورت. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام آپ کی نعت پہ ہو, اور ہم چلتے ہیں سحری کرنے, اور آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سنائیں گے. جزاک اللہ. ناظرین, اپنے میزبان زبیر الوی کو سنت سحر پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور بہت سارے موضوعات کے ساتھ, بہت ساری دینی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور سحری کا مقصد بھی بتائیں گے اور سحری کے فوائد بھی بتائیں گے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. روئے بدر رو دو جا دیکھتے رہ گئے, روئے بدر رو دو جا دیکھتے رہ گئے, چہرائے ودوحا دیکھتے رہ گئے, چہرائے ودوحا دیکھتے رہ گئے. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم, حسین خیر الورا میں خدا کی قسم, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے, ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. اور جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں, اللہ, جالیوں کے قریب بیٹھ کر وجد میں, محمد نور حق کی ضیا دیکھتے رہ گئے, نور حق کی ضیا دیکھتے
گئے. ہم گناہگار پہنچے در پاک پر. اللہ. ہم گناہگار پہنچے در پاک پر. زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. ماشاءاللہ. زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. اور رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین. رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین. رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اور در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری. کیا کہنے، کیا کہنے. در پہ بلوا کے داتا نے جھولی بھری. یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. جو سکندر ہوا ان کے دربار سے. کیا بات ہے بھائی جو سکندر ہوا ان کے دربار سے. وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے. وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے. روئے بدر و دوجا دیکھتے رہ گئے. رمضان مہربان، رمضان مہربان.